أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. صدق اللہ العظیم. سورہ کہف کا درس شروع ہوا ہے. آیت نمبر 9 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہو گئے تھے. اصحاب کہف کا واقعہ کچھ مختصر انداز میں بھی بیان ہو گیا تھا. آج کے درس کی جو آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف جس غار میں پناہ لینے کے لیے گئے تھے اس غار کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذ والفتیۃ الی الکہف، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی. یہ ایک نوجوانوں کی جماعت تھی جس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ معاشرہ کسی بھی رخ پر چل رہا ہو، کتنی ہی بے دینی ہو اور کتنی ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوں، لیکن ہم اللہ کی عبادت کریں گے. تو یہ نوجوان تھے اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں اذ والفتیہ، فتیہ کہتے ہیں نوجوانوں کو، نوجوانوں کی جماعت. یعنی نوجوان نسل جب کسی کام کا ارادہ کر لے تو وہ کام کر جاتی ہے، چاہے کیسے ہی مشکل کام ہو. معاشرے کو چھوڑنا، گھر والوں کو چھوڑنا، قوم کو چھوڑنا، سب کچھ چھوڑنا ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. جب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب ہم نے اس شہر میں اس بستی میں نہیں رہنا، کیونکہ یہاں پہ اگر رہیں گے تو بادشاہ ہمیں مجبور کرے گا وہی شرک بدعت اور ایک گناہوں کی اور غفلت کی زندگی کی طرف. تو انہوں نے اس شہر اور بستی کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا. انسان کی زندگی میں سب سے گہرا اثر معاشرے کا اور سوسائٹی کا پڑتا ہے، جس کو کہتے ہیں گیدرنگ، صحبت. جیسے لوگوں کے درمیان وہ رہتا ہے اور جن لوگوں کی صحبت میں اور جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے انہی لوگوں کا اس کی طبیعت پر، اس کی عادات پر اثر پڑتا ہے. یہ نوجوانوں کی جماعت اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ چکی تھی کہ اگر ہم اپنی قوم کے درمیان رہیں گے تو ہم وہاں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت اور توحید اور اللہ کی وحدانیت والی زندگی نہیں گزار سکتے. یقیناً ہمیں بھی قوم کے ساتھ مل کر کفر و شرک والے کام کرنے پڑیں گے. اس لیے انہوں نے غار کی پناہ لینا پسند کی کہ شہر سے نکل کر کہیں دور کسی غار میں جا کر رہتے ہیں اور وہاں اللہ کی عبادت کریں گے. جب وہ غار کی طرف جانے لگے تو انہوں نے دعا کری اللہ تعالیٰ سے. اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے 2 چیزیں مانگی ہیں، ایک دین مانگا ہے، ایک دنیا مانگی ہے. دین کا تعلق من لدن، دنیا کا تعلق من لدن کا رحمہ، ربنا آتنا من لدن کا رحمہ. اللہ ہم معاشرے سے کٹ کر، کام اور کاروبار سے کٹ کر، شہر سے نکل کر گاؤں اور دیہات میں جنگل میں جا کر ایک غار کی پناہ لے رہے ہیں. یقیناً ہمیں کھانے پینے کی پریشانی ہوگی. من لدن کا رحمہ، ہمارے لیے غیب سے بھی کھانے پینے کا بندوبست کر دیجیے گا. تو سب سے پہلی انسان کو جو پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ روزی روزگار کی ہوتی ہے کہ میں اگر یہاں سے وہاں چلا گیا، یہ نوکری چھوڑی تو میرے کھانے پینے کا کیا ہوگا. تو یہ ایک فطری پریشانی ہے
جس کا پریشان ہونا کوئی برا نہیں ہے، اس کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری، من لدن کا رحمہ، من لدن کا رحمہ کہتے ہیں غیب سے کوئی ہمارے لیے روزی کا بندوبست کر دیجیے گا، کیونکہ ہم محنت کرنے کے لیے اگر شہر میں آئیں گے، کمانے کے لیے شہر میں آئیں گے، تو پھر وہی برا ماحول، بری سوسائٹی، بادشاہ کا جبر مجبور کرے گا کفر و شرک پر، تو اللہ ہم شہر میں نہیں آئیں گے۔ اور دوسری دعا انہوں نے یہ کری، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، کہ ہمیں اچھا اور بھلائی کا راستہ، سیدھا اور ستھرا راستہ اور اچھے اور بھلائی کے کام کی توفیق عطا فرمانا۔ اس سے مراد دینی کام، دینی زندگی، دینی امور، شریعت والی زندگی۔ تو یہ دو دعائیں انہوں نے مانگی غار میں جانے سے پہلے، شہر کو چھوڑنے کے بعد، کہ اب ہم شہر چھوڑ رہے ہیں، سب سے پہلے تو کھانے پینے کا انتظام، اس کے لیے دعا کری، اور دوسرا جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی شریعت کے خلاف کام کریں، دین کے خلاف، تو اے اللہ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، ہمارے لیے بھلائی کا راستہ، صحیح اور سیدھا راستہ ہمیں عطا فرما دیجیے گا۔ یہ دو دعا اصحاب کہف مانگنے کے بعد اس غار کی طرف، اس غار میں چلے گئے۔ ہمیں بھی اپنے دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ہم دنیا مانگتے ہیں تو دین بھی مانگنا چاہیے۔ ہماری دعاؤں میں دنیا تو بہت زیادہ ہوتی ہے، روزی روٹی کی فکر تو ہم بہت کرتے ہیں، نوکری اور کھانے پینے کی فکر تو بہت کرتے ہیں، لیکن نماز کی، دین کی، دینداری کی ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ اصحاب کہف کے نوجوانوں کی زندگی ہمیں درس دے رہی ہے کہ دیکھو ہم سب کچھ چھوڑ رہے ہیں، اور سب کچھ چھوڑنے کے بعد ہم اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے ساری قربانیاں کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، گھر بھی چھوڑ رہے ہیں، کام بھی چھوڑ رہے ہیں، گھر والوں کو بھی چھوڑ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ اور دوسرا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں دنیا بھی مانگ رہے ہیں کہ ہمارے کھانے پینے کا بھی بندوبست فرمائیے، اور ہم دینی رہنمائی بھی مانگ رہے ہیں، من امرنا رشدا فضربنا علی آذانہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب یہ لوگ غار میں چلے گئے تو ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دی، آذانہم مانے کان، ان کے کانوں کو تھپکی دی، اور یہ پھر کئی سال تک اس غار میں سوئے رہے۔ ایک تو ہوتی ظاہری نیند جو انسان سو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی نیند سلائی جو موت کے مشابہ تھی، یعنی کئی اس غار میں جانے کے بعد یہ لوگ سو گئے اور سوتے ہی رہے، اور پھر کتنا عرصہ سوئے؟ تو 300 سال تک، اور کچھ اور مزید سال یہ اس غار میں سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نیند کو طاری کر دیا گیا، ان کے اوپر نیند کو ڈال دیا گیا۔ علماء نے یہاں پہ ایک بات اور لکھی ہے کہ یہ ایک برے ماحول سے کٹ کر ایک اچھے ماحول کو اختیار کرنے کی فکر سے انہوں نے گھروں کو چھوڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کو طاری کر دیا، یعنی اس ماحول کے اثرات سے ان کو ایسا محفوظ رکھا کہ دیکھنے سے بھی محفوظ رکھا اور سننے سے بھی محفوظ رکھا۔ یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان، مثال ہے، مسجد میں آ کے بیٹھ گیا کہ اب میں مسجد سے باہر نہیں نکلوں گا، تو اس ماحول کے دیکھنے سے تو یہ کٹ گیا کہ میں باہر کا ماحول نہیں دیکھوں گا، لیکن مسجد میں رہتے ہیں موبائل کے ذریعے سے کانوں کو اس کی پوری خبریں پہنچ رہی ہیں، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہونے والا ہے، تو وہ سکون میں رہے گا۔ آ تو گیا جسمانی لحاظ سے مسجد میں، لیکن اس کو پوری رپورٹیں اور خبریں مل رہی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو جس مقصد کے لیے وہ مسجد میں آیا تھا سب کو چھوڑ کر، وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ اصحاب کہف نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی مرضی، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ایک مقصد کے تحت انہوں نے سب کچھ چھوڑا، تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان پر ایسی نیند کو طاری کر دیا کہ وہ اس ماحول سے جسمانی طور پر بھی دور ہو گئے اور وہاں کی خبروں کے سننے سے ہی محفوظ ہو گئے۔ خبریں آتی ہیں وہ بھی انسان کو پریشان کرتی ہیں، جیسے ایک موبائل ہے، اس موبائل کے فتنے نے آج انسان کو ہر طریقے سے ہر جگہ بیٹھ کر ہر حال سے باخبر کر دیا۔
یعنی انسان چار دیواری میں بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، دنیا کے حالات اس کے سامنے آ رہے ہیں. یہی تو دجالی فتنہ ہے. یہی تو ایک اتنا بڑا دجالی فتنہ ہے کہ انسان کہیں بھی ہو اس کو ہر حال کی خبر ہو رہی ہے، اور وہ ایک ٹینشن میں، ایک ڈپریشن میں، حالات سے ہر وقت باخبر ہو رہا ہے کہ اب یہ ہو رہا ہے، دیکھنے نہیں آ رہا. یہ ہے ادھر، سال بہت دور ہے، مسافت کے لحاظ سے، سفر کے لحاظ سے بہت دور ہے، لیکن منٹوں میں یہ چیز اس کو ہر چیز سے باخبر کر رہی ہے، اور وہ اور ٹینشنوں میں جا رہا ہے، پریشانی میں جا رہا ہے. تو اللہ والے اپنے بندوں، اپنے پاس آنے والوں کو چند دنوں کے لیے ان سارے حالات سے کاٹ کر اپنے پاس خوب ذکر کراتے ہیں، خوب عبادت کراتے ہیں، تاکہ ان حالات کے جسمانی جو نقصانات تھے اس سے بھی محفوظ رہے، اور ان حالات کے سننے سے بھی محفوظ رہے، اور پورا پھر فائدہ ہوتا ہے. ایک انسان اعتکاف میں آ کے بیٹھتا ہے، مقصد ہوتا ہے میں اللہ کے پاس آ کے بیٹھ گیا ہوں، اور بیٹھ تو گیا جسمانی لحاظ سے، لیکن موبائل میں لگا ہوا ہے اور وہاں کی خبریں آ رہی ہیں، تو ذہنی سکون میں بھی نہیں آئے گا، اور جو اس کو کامل فائدہ ہونا تھا اس سے بھی محروم رہے گا. کامل فائدہ کب ہوتا کہ وہ جسمانی لحاظ سے بھی اللہ کے گھر میں اپنے کو لا کے ڈالتا، اور ذہنی لحاظ سے کانوں سے بھی محفوظ رکھتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ، ہم نے اصحاب کہف کے یہ نوجوانوں کو ہر لحاظ سے اس سوسائٹی سے دور کر دیا، ہر لحاظ سے ان پر نیند طاری کر دی، یہ بے خبر سوتے رہے. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. پھر اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو جگایا، کئی سالوں بعد جگایا، تاکہ یہ دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے. کتنی مدت سوئے، کتنا عرصہ رہے، ابھی دیکھنا تھا کہ کس کو معلوم ہے. کہنے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ چند دن سوئے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں چند سال سوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کون صحیح مدت بتاتا ہے. اور احصا کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مدت اور دن شمار کرنا، اور ایک مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. عربی لغات میں احصا کا ہی مطلب یہ بھی آتا ہے. فائدہ اٹھانے سے مطلب یہ ہے کہ دو گروہ، ایک وہ گروہ تھا جو شہر اور سوسائٹی میں رہ رہا تھا بادشاہ والے ماحول میں، وہ زیادہ مفید فائدہ مند گروہ ہے. یہ گروہ جس نے اللہ کی خاطر سب کو چھوڑ دیا. اس آیت کا ایک مفہوم یہ ہوا کہ دو جماعتیں ہیں. ایک وہ جماعت جو شہر میں رہ رہی تھی، بادشاہ کی عبادت اور بت پرستی میں مبتلا تھی، وہ زیادہ کامیاب جماعت ہے. یہ جماعت جس نے اللہ کی عبادت اور اللہ کو راضی کرنے کی خاطر شہر کو چھوڑ دیا. تو اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی ہوا. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اللہ فرما رہے ہم آپ کے سامنے اصحاب کہف کا قصہ بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے. فتیہ نوجوان تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نوجوان تھے. نوجوان چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے. وزدناہم ہدیٰ، اور اللہ نے ان کو ہدایت میں اور اضافہ کر دیا تھا. جب نوجوان ارادہ کر لے کہ بس اب میں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ کر گزرتا ہے. نوجوانوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت، نوجوانی کی عمر، جوانی کی عمر، یہ صلاحیتوں کی والی زندگی ہوتی ہے. اس زندگی کو اس زندگی میں اگر انسان محنت کرے تو بہت کچھ بن جاتا ہے، نکھر جاتا ہے، سنور جاتا ہے. اور اگر اس زندگی کو برباد کرنا چاہے تو بہت کچھ کا بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہی وقت ہوتا ہے بننے اور سنورنے کا، اور یہی وقت ہوتا ہے بربادی کا. اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نوجوان تھے، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ بس اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنی، بن گئے، سنور گئے، کامیاب ہو گئے. رہتی دنیا تک آج تک ان کا تذکرہ چل رہا ہے. تو اس عمر میں نوجوان جوانی کی عمر میں اگر ارادہ کر لے کہ میں نے اس طرح کی زندگی گزارنی ہے تو زندگیاں پھر اس کی بھاروں کی گزرتی ہیں. اللہ فرما رہے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. میں نے یہ کل واقعے کے ضمن میں اس آیت کا مفہوم ذکر کیا تھا کہ یہ جب نوجوان 7 نوجوان درخت کے نیچے آ کر بیٹھے تو انہوں نے ارادہ کیا چلو پہلے بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو کچھ آپ شہر میں ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا، تو اس کا تذکرہ ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے اللہ فرما رہے ہیں ان کے دل کو خوب مضبوط کر دیا، ان کے دلوں کو طاقت دی کہ بادشاہ کے سامنے بات کر سکیں. اذ قاموا، وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کہنے لگے فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. کیا کہتے ہیں کہ کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود ہرگز نہیں
بنا کر پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو بات کہیں گے. یہ انہوں نے بادشاہ کے سامنے بات کہی کہ ہمارا معبود وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے, ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. یعنی حدیث شریف میں آتا ہے نا, یہ بھی ایک بڑا جہاد ہے کہ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا. یہ بھی بہت بڑا جہاد کا ثواب فضیلت ہے, یہ کسی کے سامنے حق بات کہہ دینا, سچ بات کہہ دینا. یہ نوجوان انہوں نے پہلے بادشاہ کو جا کر سامنے بات بتائی کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلیہ, یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود کو عبادت کے لیے بنا رکھا ہے اور اس کی عبادت کر رہے ہیں. یعنی یہ نوجوان کہہ رہے ہیں جو ہماری قوم کے لوگ اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. لولا یأتون علیہم بسلطان بین, ان کے پاس کوئی دلیل ہے بسلطان بین, اس حرکت پر کوئی دلیل ہے, اس بت پرستی پر کوئی دلیل ہے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, یہ تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ الزام مان رہے ہیں, اور ان سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. اب بادشاہ نے پوری تقریر سننے کے بعد, اس چیز کا تذکرہ نہیں ہے لیکن تفسیروں میں تذکرہ ہے کہ ان کو مہلت دی, کہ آپ کو مہلت دی جا رہی ہے, آپ سوچیں. تو یہ اپنی بات بادشاہ کے سامنے کر چکے تھے, اس کو کہتے ہیں حق بات کا پیغام پہنچا چکے تھے. یہ اپنے دین کی فکر تو کر رہے تھے, یعنی انہوں نے یہ تو سوچ لیا تھا کہ ہم نے تو اس دین پر قائم رہنا ہے. تو کہتے ہیں کہ تم اپنی تو فکر کر رہے ہو, دوسروں کی فکر, تو دوسروں کی فکر کی خاطر بادشاہ وقت کے سامنے حق بات کا پیغام پہنچا کر آ گئے تھے. یعنی اپنی ذمہ داری کے اپنی فرائض منصبی کو یہ پورا کر چکے تھے, بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ کر آ گئے تھے. بادشاہ نے ان کو مہلت دی, انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, اور مشورے کے بعد ان کے ساتھیوں میں جو سب سے زیادہ سمجھدار تھا اس نے کہا کہ دیکھو وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ, جب تم لوگوں نے ایک بات کا فیصلہ کر لیا ہے, اب ان لوگوں کا مشورہ ہو رہا ہے, مشورے میں خیر ہوتی ہے نا. تو جو ان میں سب سے زیادہ سمجھدار تھا ان نوجوانوں میں, اس نے کہا دیکھو جب تم نے اس ماحول سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ تم نے اس ماحول میں نہیں رہنا, اس سوسائٹی میں نہیں رہنا, بت پرستی نہیں کرنی, بادشاہ کی عبادت نہیں کرنی, بادشاہ کی بات نہیں ماننی, اور تمہیں پتہ ہے کہ اگر تم دوبارہ اس سوسائٹی میں جاؤ گے تو بادشاہ یا تو سر قلم کر دے گا یا مجبور کرے گا. تو وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ, جب تم نے ارادہ کر لیا ہے کس بات کا, ان سے الگ ہونے کا, تو اب ایک کام کرو, فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ, بجائے شہر کی طرف جانے کے غار کی طرف چلتے ہیں, غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں. یہ ان ساتھیوں میں سب سے سمجھدار جو تھا وہ تقریر کر رہا ہے, اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دے رہا ہے. انسان جب کوئی کام کرنے بیٹھتا ہے تو کچھ ہی لوگوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں, باقی سب کے حوصلے پست ہوتے ہیں. تو ایک کوئی ہوتا ہے جو حوصلے سب کے بلند کرتا ہے. ڈرتے کیوں, گھبراتے کیوں, جب کرنے کا ارادہ کر لیں تو کر گزرو, پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو, پریشان کیوں ہو رہے ہو, پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو, چلو بس جب تم نے ارادہ کر لیا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو چلو شہر نہیں جائیں گے, اب ان لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے جن لوگوں کے درمیان رہ کر ہم خراب ہوں گے, بلکہ ہم اس ماحول میں جائیں گے جس ماحول میں ہم اللہ کی عبادت کریں گے. ہم نے اس ماحول کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اس سوسائٹی کو, اس گیدرنگ کو, ان لوگوں کو, ان دوستوں کو جن کی وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانی کی طرف جا سکتے ہیں. یہ اس نے ہمت دلائی. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ, چلو غار کی طرف. اور پھر کیا کہا, يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ, کہ جب تم اللہ کے خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہو تو اللہ تمہیں ایسے چھوڑ دیں گے. جب تم نے اللہ کے خاطر یہ اتنا بڑا اقدام کر رہے ہو تو ینشر لکم ربکم من رحمتی, اللہ خوش ہوئیں گے, رحمتیں برسائیں گے, برکتیں اتاریں گے, تمہیں خالی نہیں چھوڑیں گے اللہ, کیونکہ تم نے اللہ کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ سب کو چھوڑ دیا. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا, اور اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے. اصل چیز تو یہ ہے نا کہ انسان قدم نہیں اٹھاتا, کسی بھی کام کے کرنے کا قدم نہیں اٹھاتا, ڈرتا ہے کہ کرا تو کیا ہو جائے گا, اگر میں نے ایسا بولا تو کیا ہو جائے گا, اگر میں نے یہ اچھی بات کہی تو کیا ہو جائے گا, اگر میں نے اچھا اقدام کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اسی سوچنے میں وہ کچھ کر ہی نہیں پاتا, اس کی ہمت ہی توڑ جاتی ہے. وہ کہتا ہے اگر میں نے ایسا کیا تو سب میرے مخالف ہو جائیں گے, سب مجھے پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے. تو اسی سوچنے میں اس کی ہمت ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ آیت اور یہ اصحاب کہف کے یہ نوجوان یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے جب ایک کام کرنے کا ارادہ کر لیا تو کر گزرو,
اور تم جو کام کر رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں بہت اچھا کام ہے، تو یقین رکھو کہ ینشر لکم ربکم من رحمتی، اللہ تم پر اپنی رحمتوں کو برسائے گا، ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھول دے گا، کاموں کو آسان کر دے گا، گھبراؤ مت۔ یہ اس نے اپنے ساتھیوں کو تسلی دی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب یہ غار میں جا کر سو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو غار میں کروٹیں بھی دلوا رہے تھے اور سورج کی ہلکی سی روشنی بھی ان کو لگا رہے تھے تاکہ ان کا جسم گلنے سڑنے سے محفوظ رہے۔ اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیں، انہوں نے اللہ کی خاطر قدم اٹھایا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ سورج کو ان کی خدمت پر لگا دیا۔ اور قرآن بتا رہا ہے کہ سورج کو اللہ کہہ رہے ہیں ہلکی سی روشنی مارتے ہوئے جانا، زیادہ روشنی نہیں مارنا، نقصان نہ ہو جائے، ہلکی سی روشنی مارنا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ، اللہ فرما رہے ہیں تم سورج کو نکلتے وقت دیکھو کہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکلتا ہے، دائیں طرف ہٹ کر یعنی ہلکی سی روشنی مارتا ہوا جاتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کتراتا ہوا جاتا ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں سو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر جب کوئی کام انسان کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر چھوٹی سی قربانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی مخلوق کو اس کی خدمت پر لگا دیتے ہیں۔ بھئی 300 سال تک کوئی آدمی کو سورج کی روشنی نہ ملے نہ لگے تو وہ یا تو آنکھوں سے نابینا ہو جاتا ہے، یہ جسم میں کیڑے لگ جاتے ہیں۔ سورج کی روشنی کے کیا فوائد ہیں یہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، دنیا اس پر ریسرچ بہت کچھ کر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے سورج کو کیا کہا، ہلکی سی روشنی جسم کو مارنا جو ان کی ضرورت ہے، زیادہ مارو گے تو آنکھ کھل جائے گی، نیند خراب ہو جائے گی، گرمی لگے گی، ہلکی سی روشنی مارتے ہوئے جانا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر انہوں نے ایک چھوٹی سی قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر اتنی بڑی مخلوق کو لگا دیا کہ ان کا خیال کرنا، سورج کو لگا دیا ان کے خیال پر، ان کو روشنی کی ضرورت ہے، جتنی روشنی کی ضرورت ہو وہ ان کو دیتے ہوئے جانا۔ اللہ فرما رہے ہیں ذالک من آیات اللہ، یہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر آ جاتا ہے، فہو المہتد، وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، جس کو اللہ ہدایت دے دیں وہ اللہ وہی ہدایت پاتا ہے۔ ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور جو گمراہ ہو جائے تو اس کا کوئی ولی اور اس کا کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے، یعنی جو گمراہ ہو جائے اس کو پھر کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، یہ غار، یہ اصحاب کہف کے نوجوان غار میں اس طرح سو رہے تھے دیکھنے والا سمجھے کہ جیسے جاگ رہے ہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ ایقاظ کہتے ہیں جیسے جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُود، جبکہ وہ تو سوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم تو ان کو دائیں بائیں کروٹیں بھی دلواتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم ان کو کروٹیں بھی دلوا رہے ہیں۔ ایک کروٹ پہ انسان سوتا رہے تو کیا ہو جاتا ہے، بیڈ سول، کتنی خطرناک بیماری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کا نظام، دیکھ رہے ہیں کیسا چل رہا ہے۔ اللہ کے خاطر جب کوئی قدم کچھ کرتا ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں کر تو پھر میری رحمت کو دیکھ۔ ہم کہتے ہیں پہلے اللہ کی رحمتیں آ جائیں، ہم یہ کہتے ہیں پہلے اللہ تو بھیج رحمتیں پھر میں کچھ کروں گا۔ اللہ کہہ رہے تو تھوڑا سا قدم تو اٹھا پھر دیکھ۔ اللہ فرما رہے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم اس کو دائیں ذات الیمین و ذات الشمال کہتے ہیں، دائیں بائیں کروٹیں دلوا رہے ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلا آیا تھا۔ کتا اس زمانے میں اجازت ہوگی کتا رکھنے کی، یا ضرورت کے پیش نظر لوگ آج بھی جنگل میں کتا ساتھ لے کر جاتے ہیں تاکہ دوسری چیزوں سے محفوظ رہیں۔ آج کی شریعت میں بھی ضرورت کے پیش نظر کتا رکھنے کی اجازت ہے۔ بہرحال یہاں پہ علماء نے دو باتیں لکھی ہیں، ایک یہ کہ کتے کی وفاداری کو دیکھو، اے انسان تو سبق سیکھ کہ کتا اپنے مالکان سے کس قدر وفادار ہے کہ جس نے تھوڑی سی ان کو روٹی دی کتا ان کے ساتھ ساتھ چلے گیا، اس نے بھی شہر چھوڑ دیا، سوسائٹی چھوڑ دی۔ وفاداری، اور تو اب انسان سوچ کہ تجھ پر اللہ کی کتنی مہربانی ہے، تو اللہ کے ساتھ اتنا وفادار ہے، تو اللہ کی خاطر چھوڑ سکتا ہے کسی کو؟ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ بتائی کہ بعض جگہ احادیث میں یہ آتا ہے یا تفاسیر میں بات لکھی ہوئی ہے، مجھے اس کے بارے میں پکا علم نہیں، کہ یہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ کیوں جائے گا؟ کتا تو جنت میں نہیں جائے گا، یہ کیوں جا رہا ہے؟ علماء نے یہاں پہ لکھا ہے تفاسیر میں، صحبت کی برکت، نیک لوگوں کی صحبت اس نے اختیار کری، نیک لوگوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ہو لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بیڑا پار کر دیا، یعنی اس پر بھی وہ انعامات کر دی جو انسانوں پر ہونے تھے۔ کتا تو جانور تھا، لیکن اس نے کیا کیا کہ یہ اچھے لوگ لگ رہے ہیں ان کے ساتھ لگ گیا۔ تو یہاں سے یہ درس ملتا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ، یعنی
نیک لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ جب انسان جڑتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کی صحبت میں رہتا ہے، جو رحمتیں برکتیں ان پر اتر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس ساتھ بیٹھنے والے کو بھی محروم نہیں کریں گے۔ کتے کو محروم نہیں کیا، انسان کو بھی محروم کریں گے۔ جب اللہ رحمتیں کتے پر اتار سکتے ہیں تو اس کا تذکرہ قرآن میں کر سکتے ہیں، تو جو انسان کسی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا اٹھے گا وہ کیسے محروم رہے گا؟ یہ دو چیزیں یہاں پہ بڑی زبردست ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن میں کتے کا تذکرہ ہے، تو بھائی اس کتے کی وفاداری کو بھی تو دیکھو، اس کتے کی صحبت کو بھی تو دیکھو۔ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی، یعنی سونے کی حالت ایسی تھی کہ انسان دیکھتا تو گھبرا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی بات۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ وسلم۔